از اٹ اسٹل ورتھ کمنگ ٹو یو کے؟ بھائی بالکل ورتھ کرتا ہے، بالکل ورتھ کرتا ہے. میں آپ کو کلیئرلی یہ چیز بتا رہا ہوں کہ بالکل ورتھ کرتا ہے. پاکستان کی میری ایجوکیشن ہے، اس نے میری اتنی ہیلپ کی ہے، جو فورسیبل چیزیں ہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن یا وہ ڈگریز یوز کر کے میں انگلینڈ آ گیا ہوں. اور اگر یہ چیزیں اس طرح دیکھی جائیں تو میرے حساب میں السلام علیکم جی، دس از رافع. ویلکم بیک ٹو آل آف یو آن مائی یوٹیوب چینل ود ون آف مائی نیو ویڈیو. اکتوبر بھی گزر گیا یو کے میں، ٹھنڈ سردی جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ، اور آج 30 اکتوبر ہے، منڈے کا دن ہے، اور سپٹمبر انٹیکس کی جتنی بھی کلاسز ہیں وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. سپٹمبر کے اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں وہ یہاں پہ موسٹلی پہنچ چکے ہیں، اپنی کلاسز وغیرہ لے رہے ہیں. اس کے بعد جو بڑی انٹیک ہے وہ آنے والی جنوری انٹیک ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ کافی زیادہ کویسچنز انسٹاگرام پہ مجھے آئے ہیں کہ از اٹ اسٹل ورتھ کمنگ ٹو یو کے ان 2024. تو یہ ساری چیزیں میں ود ایگزامپل آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں. بڑی ریئلسٹک ویڈیو بناؤں گا، اور ساری چیزیں اپنی اوپر جتنی میں نے چیزیں یہاں پہ فیس کی ہیں ان چیزوں کی ایگزامپلز آپ کو دے کے میں آپ کو ساری چیزیں ون بائی ون ایکسپلین کروں گا. اور میرے بعد جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، کیونکہ میں جس ٹائم یو کے میں آیا ہوں اس ٹائم سچویشن اور تھی، جابس کافی زیادہ تھیں، پراپرٹیز وغیرہ مل جاتی تھی، اکاموڈیشن کا اتنا پرابلم نہیں تھا، اور فیسز وغیرہ بھی اسٹوڈنٹس کی بڑے آرام سے نکل آتی تھی. لیکن ابھی کیا سچویشن ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کس طرح یہاں پہ جاب، اسٹوڈنٹس کی کیا سچویشن ہے، آیا کہ اسٹوڈنٹس کو جاب مل رہی ہیں، پراپرٹیز، اکاموڈیشنز، اور ابھی جتنے بھی اسٹوڈنٹ کی سچویشن ہے اس ٹائم یا کرنٹلی آنے والے وقت میں ہم کیا پریڈکٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں ادھر ہوں یا میرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے، یہاں پہ سچویشنز کس طرح کی ہیں. تو اس ویڈیو میں ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا. انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ ساری چیزیں اپنے اوپر انڈیویجولی آپ امپلیمنٹ کر کے اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن آپ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں. جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے ہیں یو کے میں، ابھی آئے ہیں، سپٹمبر میں آئے ہیں، 1 سال پہلے آئے ہیں یا 6 مہینے پہلے آئے ہیں، سب لوگ جابس کر رہے ہیں اپنی اچھے سے، سب لوگوں کو جابس ملی ہیں، سب لوگ اپنی اچھے سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں. موسٹلی جنہوں نے جو پڑھنے کی اس انٹینشن سے آئے ہیں انہوں نے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کی ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ PSW پہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جن کو ورک پرمٹ مل گئے انہوں نے اپنے ویزا سوئچ کر کے اپنے ویزا ورک پرمٹ پہ کروا کے اپنی کمپنیز میں جاب کر رہے ہیں. کوئی بھی انسان جب ایک کسی اسپیسیفک کنٹری سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو آپ کو ایک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے وہاں پہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. آپ ایون سوچیں کہ آپ کسی ایک سٹی سے، ایون لنڈن سے برمنگھم موو ہوں، تو تب بھی آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور جابز وغیرہ فائنڈ آؤٹ کرنی پڑتی ہے، ایون ایک کنٹری میں رہتے ہوئے. تو وہ تو آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان سے اگر آ رہے ہیں تو ایک پورا کنٹری، آپ کی پوری لائف چینج ہوتی ہے، تو آپ کو کچھ 3-4 مہینے ابھی لگیں گے یہاں پہ آ کے سیٹ ہونے میں. تو یہ چیزیں پہلے اپنے مائنڈ میں آپ رکھیں کہ تھوڑا سا ٹائم آپ اپنے آپ کو دیں، اور آپ کے پاس اتنے تھوڑے سے فنڈز ہونے چاہیے جو آپ یہاں پہ آ کے اپنے یوز کر سکیں. تو آپ مین بات کے اوپر آتے ہیں کہ از اٹ اسٹل ورتھ کمنگ ٹو یو کے؟ بھائی بالکل ورتھ کرتا ہے، بالکل ورتھ کرتا ہے. میں آپ کو کلیئرلی یہ چیز بتا رہا ہوں کہ بالکل ورتھ کرتا ہے. آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں، ایون یو کے چھوڑ کے آپ یورپ کی کسی کنٹری میں چلے جائیں، ویدر اٹ از اسپین، سویڈن، بیلجیم، جرمنی، آپ پاکستان سے کسی بھی کنٹری میں جائیں ضرور ورتھ کرتا ہے. پاکستان میں اتنی زیادہ فیسز دینے کے بعد آپ کیا اپنی ویج کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی سیلری ملے گی؟ لیٹس سپوز اگر میں اپنی ایگزامپل دوں تو میں نے BBA کیا پہلے، اس کے بعد پھر میں نے MBA کیا، اور MBA کرنے کے بعد ہمارے پاس مینجمنٹ سائنسز میں جو پاکستان میں بیسیکلی سارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، یا تو وہ بینکس وغیرہ میں جاتے ہیں یا وہ انشورنس کمپنیز میں، یا اس کے بعد جو تیسرا بھی سیکٹر پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے وہ ہے پراپرٹی ڈیلنگ وغیرہ. جتنی بھی پراپرٹی فرمز ہیں ان میں جا کے آپ سیلز پہ پراپرٹی وغیرہ سیل کرتے ہیں، اس پہ آپ کو کمیشن وغیرہ ملتا ہے. یہ 4-5 جو میجرلی بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، ان میں ہی آپ کام کر سکتے ہیں. اور MBA کر کے میرے کچھ دوست پاکستان میں کام کر رہے ہیں ابھی، MBA کر کے وہ 3-4 سال کے بعد آپریشن مینیجر تک پہنچتے ہیں. آپریشن مینیجر ہے، اس کی کتنی سیلری ہوتی ہے پاکستان میں؟ 60,000 یا 70,000. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں تو میں نے 2 آلریڈی ڈگریز پاکستان سے کر لی تھیں، میرے پاس انف ایجوکیشن تھی. میں اسی لیے آیا ہوں یو کے. آپ ایک ہی یا تو آپ اسٹڈی پہ آ سکتے ہیں، یا کسی کی یا اسپاؤس ویزا پہ آ سکتے ہیں، یا کسی کی اسکلڈ ورکر ویزا میں جو آپ وہ 3 ہی روٹ ہیں یہاں پہ، اس میں آ سکتے ہیں آپ. تو میں اسی لیے اسٹڈی کرنے آیا کیونکہ میں نے یو کے آنا تھا، اور یہی آپ کو پاسبل ویز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کے ذریعے آپ یو کے آ سکتے ہیں. پاکستان کی میری ایجوکیشن ہے، اس نے میری اتنی ہیلپ کی ہے، جو فورسیبل چیزیں ہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن یا وہ ڈگریز یوز کر کے میں انگلینڈ آ گیا ہوں.
اور اگر یہ چیزیں اس طرح دیکھی جائیں تو میرے حساب میں مجھے ان ڈگریز نے اتنا ہیلپ کیا. ہاں پرسنل گرومنگ ضرور ہوتی ہے. آپ جب کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو آپ کسی جگہ بھی رہیں تو آپ اپنے آپ کو ود دا ٹائم گروم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو بالکل آپ یونیورسٹی جب ایسی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے یونیورسٹی, جب آپ وہاں پہ جائیں تو پرسنل گرومنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری چیزیں, آپ کی لائف چینج ضرور ہوتی ہے. لیکن میں اگر چیزیں دکھا سکوں کہ مجھے کیا بینیفٹ ملا ایجوکیشن سے پاکستان سے, تو وہ یہ ہے کہ میں یو کے آ گیا ہوں اپنی ڈگریز یوز کر کے. پاکستان سے تقریباً 3 سال پہلے یو کے آیا تھا, اور اگر آپ چیزوں کی آئیڈیا لگائیں کہ کتنی ایکسپینسو ہو گئی ہیں, پیٹرول کی پرائس لگائیں تو میں تقریباً 3 سال پہلے 150-140 تک پیٹرول کی پرائس تھی. ابھی دیکھ لیں کہ اب وہ ڈبل ہو گئی, اور باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھ لیں, پرائسز ہر چیز کی اتنی انکریز ہو گئی ہیں کہ سیلری جو بندے لیتے تھے وہ ان کو زیادہ آئیڈیا ہے کہ کیا ابھی سچویشن ہے پاکستان کی. تو سیلری میں کتنا انکریز آیا ہے, 3,000, 2,000, 4,000, دیٹس اٹ. جتنے بھی باہر کنٹریز ہیں, اچھے کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان میں ہر سال ویج ریٹ جو ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے, اور کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کو دینا پڑتا ہے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کنٹری میں لیگلی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کمپنی اگر اتنے پیسے نہیں دے رہی تو آپ اس کمپنی پہ کیس کر سکتے ہیں, آپ مطلب اپنے پیسے لے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی رائز یا کتنی سیلری آپ کو ملتی ہے, یا آپ کو کیا رائٹس مل رہے ہیں. آپ لوگ جتنی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ, چاہے وہ آسٹریلیا کی ہوں, یو کے کی ہوں, کینیڈا کی ہوں, امریکہ کی ہوں, یا یورپ کی کسی بھی کنٹری کی ہوں, سچویشن ابھی زیادہ سب جگہ پہ ایک سیم طرح کی سچویشن ہے. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ریسیشن میں ہے, ساری دنیا ریسیشن میں ہے, جابز کی مارکیٹ کافی ڈاؤن ہے, اور جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان سے سارے, ایک پاکستان سے تو نہیں دنیا یو کے میں آ رہی, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نائجیریا, ان ساری کنٹریز سے ڈیولپڈ کنٹریز میں دنیا جاتی ہے, چاہے وہ اسٹڈی پہ جائیں, چاہے وہ امیگریشن روٹ پہ جائیں, یا کسی طرح بھی. صرف یو کے نہیں, سویڈن, آسٹریلیا, کینیڈا, ان سب کنٹریز میں لوگ اپنے ڈریمز لے کے جاتے ہیں. تو ابھی سچویشن جابز کی جو ہے ہر کنٹری میں سیم ہے. 2 چیزیں ضرور اپنے مائنڈ میں رکھ کے آئیں, ایک اپنی اکوموڈیشن سارٹ آؤٹ کر کے آئیں, یا آپ کے پاس کوئی ایسا سالڈ سورس ہونا چاہیے جو آپ کی اکوموڈیشن میں ہیلپ کرے. دوسری آپ کی جو فی آپ تقریباً آپ نے ہاف پے کی ہوئی ہو, اور اس کے بعد جو نیکسٹ انسٹالمنٹ آنے والی ہوتی ہے 2-3-4 منتھ کے بعد آپ کی نیکسٹ انسٹالمنٹ آ جاتی ہے, وہ آپ کے پاس فیس پڑی ہو. یہ 2 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اس کنٹری میں آپ کو. تو انشاءاللہ جو بھی آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں اپنا اچھے سے اپنی چیزوں کو لے کے چلیں, اپنے پروسیس کروائیں, اور اپنا لیگلی جتنا بھی پروسیس ہے اس کو ٹھیک طریقے سے آپ دیکھیں. باقی جتنی بھی یہاں پہ چینجز ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں پی ایس ڈبلیو کٹ ڈاؤن کر کے 6 منتھس کا ہو جائے گا, یا ویزا بند ہو جائے گا, یا پی ایس ڈبلیو بند ہو جائے گا, یا ڈپینڈنٹس تو آلریڈی آپ کو میں نے بتایا کتنی ویڈیوز میں کہ ڈپینڈنٹس تو جنوری کے بعد صرف ریسرچ پروگرام میں آ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں آ سکتا. تو باقی جتنی بھی چینجز ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. جنہوں نے پروسیس کرنا ہے وہ پروسیس اپنا ضرور کریں. ود دا ٹائم آپ ان کنٹریز میں اپنے سارے ڈریمز پورے کر سکتے ہیں, چاہے وہ اچھی گاڑی, اچھا موبائل, اچھا رہن سہن, اچھا لائف سٹائل, یہ ساری چیزیں تھوڑے ٹائم بعد آپ یہاں پہ اپنی پوری کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو میری میں نے آپ کو ساری چیزیں بڑی اوپنلی چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائیں. میں نے اپنی ایگزامپل دی کہ میں کیوں آیا, میں کیسے آیا, میں نے کیا کیا ہوا تھا, اور انشاءاللہ ساری چیزیں آگے بھی اپنے آنے والی ویڈیوز میں ایکسپلین کروں گا, ایگزامپلس کے ساتھ اپنی بتاؤں گا کہ کیا کیا سچویشن ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اس طرح کی ساری ویڈیوز میں اس کے بعد بھی اپلوڈ اپنے چینل پہ کروں گا انشاءاللہ. باقی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, اور میرا انسٹاگرام کا لنک بھی نیچے, آپ ادھر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.